نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ایمان پر خاتمے کا عجیب نسخہ یہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ان کی طرف نسبت کر کے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی 2 رکعت سنت اپنے گھر میں پڑھے تو اس کے رزق میں وسعت کر دی جاتی ہے اور اس کے گھر والوں میں جھگڑے کم ہو جاتے ہیں اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ یہ ایمان پر خاتمے کا عجیب نسخے کے حوالے سے حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ جو روایت ہے یہ مراقی الفلاح شرح نور الایضاح اس کے حوالے سے اس کو ذکر کیا ہے، تو آیا یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارا جو یہ چل رہا ہے کہ اس میں ہم ان روایت کو لے کر آئیں گے، ان سیشن کے اندر ان روایت کو لے کر آئیں گے کہ جن کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ روایات کے اندر ایک ہوتا ہے متن اور ایک ہوتا ہے سند۔ تو اگر سند روایت کے اندر موجود نہ ہو، کوئی روایت بغیر سند کے موجود ہو تو وہ روایت محدثین کے ہاں مقبول نہیں ہوتی، یعنی وہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ فقہ کی کتاب ہے، معروف کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، اور پھر اس میں اس جو روایت کو بیان کیا ہے حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، پہلی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کس کتاب میں موجود ہے حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ روایت حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی کتاب میں اسی یعنی کہ مراقی الفلاح شرح نور الایضاح کے حوالے سے موجود ہے تو اس اگر کتاب میں جایا جائے تو یہ وہاں پر بغیر سند کی روایت موجود ہے، اور جب کہ بغیر سند کے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ محدثین کے ہاں بغیر سند کے روایت مقبول نہیں ہوتی اگر سند نہ ہو تو لہٰذا اس کی ایک حدیث کی کتاب میں موجود ہونا اور سند کے ساتھ موجود ہونا، ایک ہے کہ جو روایت ہے وہ فقہ کی کتاب میں موجود ہو یا کسی دوسری کتاب میں موجود ہو اور وہاں بھی بغیر سند کے ہو، تو جب روایت بغیر سند کے ہوگی تو وہاں اس کو وہ قبول نہیں ہوگی۔ لہٰذا اس روایت کو جو بغیر سند کے منقول ہے، پھر ہے بھی فقہ کی کتاب میں حدیث کی یا متن، جو حدیث متن جس کو کہتے ہیں، متن حدیث جس کو کہتے ہیں، ان کتاب میں روایت موجود نہیں ہے، تو اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جیسے یہ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، مختلف دیگر ان پہ اس کو شیئر کیا جا رہا ہے، تو اس طرح اس کو شیئر کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ فجر کے حوالے سے، فجر کی سنتوں کے حوالے سے اور بہت سی روایت ہیں، جیسے مسلم کی روایت ہے کہ بندہ اگر فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے، یعنی فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھ لیتا ہے، تو وہ 2 سنتیں پڑھنا دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تو بجائے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان روایت کو منسوب کرنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں، اور جبکہ اس پر بہت سخت وعید بھی وارد ہے کہ محدثین نے جو کام کیا ہے وہ اس روایت کی بنیاد پر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر جھوٹ باندھے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس روایت کو بنیاد بنا کر محدثین نے رجال پر کام کیا، محدثین نے اسناد پر بحث کی، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیان کرنا جائز نہیں ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طریقوں سے مروی ہیں، صحیح اسناد سے مروی ہیں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیان کرنا جائز ہے اور ان کو بیان کیا جائے، نہ یہ کہ بندہ ایسی چیزوں کو بیان کرے جس کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لا اصل لہ، لا اصل لہ کا مطلب کہ یہ روایت بے بنیاد ہے۔ جب ایک محدث نے ایک روایت کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، تو میرے خیال ہے پھر وہ سند سے بھی موجود نہیں ہے، تو یہی وہ روایت امام علامہ سخاوی کی بات کو لیتے ہوئے ہم کہیں گے کہ یہ بے بنیاد ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کو روایت کو بیان کرنا جائز نہیں۔ البتہ مسلم کی جو میں نے روایت بیان کی ہے اس 725 نمبر روایت ہے، اس کو یعنی کہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے کہ بندہ فجر کی جو سنتیں پڑھے وہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے، اس کو بیان کرنا جائز ہے۔